قسم ثانی فلسفہ حکمت کے بیان میں ہے، تو اس لیے یہیں سے شروع کیا اس کو قسم ثانی سے۔ قسم ثانی ہے طبعیات کے بیان میں۔ اب طبعیات، ریاضیات اور الہیات، ایک بداعت الحکمت سے تعریف یاد کر لینا۔ طبعیات، ریاضیات اور الہیات تین ہیں، ٹھیک ہے نا؟ حکمت عملیہ اور حکمت نظریہ۔ حکمت عملیہ کی تین قسمیں: تہذیب اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدنیہ۔ اور حکمت نظریہ کی بھی تین قسمیں ہیں: طبعیات، ریاضیات اور الہیات، ٹھیک ہے نا؟ ان سب کی تعریف، حکمت کی تعریف، حکمت عملیہ کی تعریف، حکمت نظریہ کی تعریف کتنی ہو گئی؟ اور پھر حکمت عملیہ کی تین قسمیں ہیں: تہذیب اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدنیہ، ان تینوں کی۔ اور حکمت نظریہ کی تین قسمیں کیا؟ حکمت طبعیہ، حکمت ریاضیہ، حکمت الہیات۔ ایک تعریف یاد کر لو، سب اس ساتھ ہو جائے گی، تھوڑا سے فرق کے ساتھ، ہے نا؟ تو یہاں یہ فن ہے طبعیات کے بیان، اور یہ مرتب ہے تین فنون پر، وہ مرتب علی ثلاثۃ فنون، ٹھیک ہے؟ الفن الاول، پہلا فن، جس کو سمجھ من آئے بول دے، نہیں کہ جی آتے رہو جی جی جی، اب سمجھا کچھ نہیں، یہ غلط طریقہ ہے، بات سمجھ؟ اور فن، یہ فن کی پہلی کتاب ہے۔ فن اول ہے فیما یوم الاجسام، ان ابحاث کے بیان میں جو تمام اجسام کو عام ہے۔ تمام اجسام میں یہ بات پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جتنی اجسام ہیں سب میں، اور یہ مشتمل ہے 10 فصلوں پر، مشتمل ہے 10 فصلوں پر۔ پہلی فصل ہے جزء الذی لا یتجزا، ایسا جز جس کی تجزی نہ ہو سکے، جس کو جواہر فردہ بھی کہتے ہیں متکلمین کے مذہب کے مطابق۔ کہتے ہیں کہ ایسا جز جس کی تجزی نہ ہو سکے یہ باطل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس پر 2 دلیلیں اس کتاب میں دی ہیں، بہت آسان دلیلیں ہیں، بس کتاب جوڑو، پہلے دھیان سے سنو ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ جو اجزاء آپ بتا رہے ہیں کہ جس کی تجزی نہیں ہو سکتی، ان میں سے 3 جز لے لیے جائیں، ان میں سے 3 جز لے لیا جائے، تینوں جز کو ایسے ملا کر رکھیں، ایک پھر دوسرا پھر تیسرا، ٹھیک ہے نا؟ ایسے 3 جز رکھیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب ان کی دلیل کا پیرایا کہ ہم بیچ والے جز کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کو، ان دونوں جزوں کو ملنے سے روک رہا ہے یا نہیں روک رہا ہے؟ کوئی صورت ہے؟ بیچ والا وسط، یہ ہو گیا وسط، اور یہ طرف اور یہ طرف، ٹھیک ہے نا؟ وسط طرفین کی ملاقات سے مانع ہے یا نہیں ہے؟ اگر مانع نہیں مانتے ہو تو لازم آئے گا تداخل، لازم آئے گا تداخل، اس میں آیا ہے بداعت الحکمت میں، وہی یاد کرنا ہے نا؟ تداخل کسے کہتے ہیں؟ متعدد چیزوں کا اس طرح ملنا کہ حجم نہ بڑھے، متعدد چیزوں کا اس طرح ملنا کہ حجم نہ بڑھے، یہ ہے تداخل۔ اور جواہر کا تداخل معال ہے، ارے ایک کنکڑی رکھو دوسرا وہاں رکھو تو کچھ تو اضافہ ہوگا ہی، تیسرا رکھ دو اور بڑھ جائے گا، چوتھا رکھ دو اور بڑھ جائے گا، ایک کنکڑی رکھے پھر دوسری رکھے پھر، اور حجم نہ بڑھے
تو یہ تداخل اور جواہر کا تداخل محال ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر جواہر پرداب کہہ رہے ہیں نا، اگر یہ ان دونوں کو ملاقات کرنے سے اگر نہ روکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گڈ گڈ ہو گیا، اور جب ملاقات کرنے سے روکا نہیں تو حجم نہیں بڑھا گیا، ٹھیک ہے، اور یہ محال ہے، ہو نہیں سکتا۔ تو ماننا پڑے گا کہ یہ ان دونوں کو ملنے سے روک رہا ہے، دونوں کو ملنے سے، ٹھیک ہے۔ اب جب روک رہا ہے، اس کا ایک حصہ اور ایک کنارہ وہ ہے جس کے ذریعے سے وہ اس سے ملاقات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کا دوسرا کنارہ وہ ہے جس کے ذریعے اس سے ملاقات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر سے دیکھو، دونوں بات سمجھ میں آ گئی۔ وسط کا وہ حصہ جس کے ذریعے احد الطرفین سے وہ ملاقی ہے، اس وسط کے اس حصے کا غیر ہے جس کے ذریعے طرف آخر سے وہ ملاقی ہے۔ بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ جی۔ ارے اس لیے میں نے دونوں پوائنٹ پہلے بتا دیا تھا۔ وسط کا دو حصہ، ایک حصہ وہ جس کے ذریعے وہ اس سے ملاقات کر رہا ہے، مل رہا ہے، اس سے مماس ہے، اور اسی وسط کا دوسرا حصہ وہ جس کے ذریعے اس سے مماس ہے، ٹھیک ہے۔ اس وسط کے ایک حصہ جو اس سے مل رہا ہے وہ غیر ہے اسی وسط کے اس حصے کا جس کے ذریعے یہ اس سے مل رہا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ اب یہاں اس اور اس ہو گیا، کتاب میں اس لکھنے سے نہیں تو کام چلے گا، کاپی میں لکھنا پڑے گا ایسے کہ وسط کے کا وہ حصہ جس کے ذریعے وہ احد الطرفین سے مل رہا ہے، اسی وسط کے اس حصے کا غیر ہے جس کے ذریعے وہ طرف آخر سے مل رہا ہے، ایسے کاپی میں لکھنا پڑے گا۔ تو کاپی میں اس کہو گے تو سب اس ہی ہے وہاں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اب سمجھ میں آ گیا۔ جب اس کا یہ حصہ اس حصہ کا غیر ہے تو اس کے دو حصے نکل آئے، یہی تقسیم ہے۔ تقسیم کے لیے کوئی ضروری نہیں چھری سے کاٹ کے دو ٹکڑا کر دیا جائے، ان کی یہاں تقسیم کی بھی پوری بحث آئی ہے نا؟ وہ یاد کرنا ہے تم کو، ٹھیک ہے۔ آج بس اتنا چند سطر رکھیں گے اور مبادیات جو بتائیں وہ سب آج ہی سے رکھنے کے لیے بیٹھ جاؤ، ہے نا؟ تو یہاں اس کی تقسیم ہو گئی کہ ایک حصہ وہ تقسیم سے مراد دو حصے جدا جدا ممتاز ہو جائے، جدا جدا ممتاز ہو گئے، ایک حصہ وہ کہ اس سے مل رہا، دوسرا حصہ وہ جو اس سے مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہیں سے ثابت ہو گیا کہ ہم نے فرض کیا تھا اس کو ناقابل تقسیم اور وہ منقسم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ جزء الذی لا یتجزا اس دلیل کی دلیل بھی سن لو۔ اب 3 اجزاء تم نے لے لیے، 3 اجزاء۔ ہلو، دونوں کی آواز سن رہا تھا۔ نہیں، یہ تو مطلب یہ ہے کہ گواہی جو ہے نا، جیسے شریعت کے مطابق گواہی یہ ہے کہ دونوں کی آواز انہوں نے سنی ہو، ایجاب اور قبول۔ جیسے کہ ایک کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو تمہارے نکاح میں دیا، پھر دوسرا لفظ بولا جاتا ہے کہ میں نے قبول کیا، تو یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ سننا چاہیے کوئی مطلب دوسرا آدمی۔ جیسے کہ اگر لڑکا لڑکی دونوں وہاں موجود ہیں اور دونوں سے اقرار اس طرح کرایا کہ تم نے کیا، اور لڑکے سے کہا کہ کیا تم نے قبول کیا، تو اس صورت میں اس کو نکاح پڑھانے والا ہے اور ایک آدمی اور ہے، تو اس صورت اگر دونوں ایک ہی مجلس میں موجود ہیں لڑکا اور لڑکی، تو ایسی صورت میں نکاح پڑھانے کے علاوہ ایک آدمی اور ہے، تب بھی 2 گواہ مانے جائیں گے۔ یہ مانا جائے گا کہ لڑکا لڑکی نے ایجاب و قبول خود کیا اور 2 گواہ موجود ہیں۔ اور اگر لڑکی اس کمرے میں نہیں ہے، دوسرے کمرے میں ہے، تو پھر اس صورت میں نکاح پڑھانے والے کے علاوہ 2 گواہ اور چاہیے،
یہ مسئلہ نکاح صحیح ہونے اور حاصل ہونے کے درمیان بالکل میں کا معاملہ ہے، یہ ذرا سے میں حرام اور ذرا سے میں حلال۔ ہاں، اس لیے تھوڑا سا اور کنفرم کر لیجیے کہ وہ دونوں کے الفاظ واقع سنیں کہ نہیں سنیں، کیا ہے اس کے بالکل ایسی منزل میں جا کے مسئلہ کھڑا ہے کہ ہاں اور نہیں کے درمیان ہے۔ ایک صورت میں نکاح ہو گیا، ایک صورت میں نکاح نہیں ہوا تھا، یہ فیصلہ ان لوگوں کو کرنا ہے کہ وہاں کیا معاملہ تھا، کہ اگر وہ آدمی موجود اور دونوں لفظوں کو سن لیا ہے تو نکاح تو ہو گیا۔ اور اس صورت ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر لڑکی مکر جائے تو وہ صورت میں ایسی گواہی سے نکاح ثابت نہیں ہوتا، لیکن اگر لڑکی اقرار کرے گی تو نکاح مان لیا جائے گا، اگر دروازے سے یہ بھی سن لیا تو گواہی ہو جائے گا۔ باب نکاح میں جو ہے وہ دونوں کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، نابینا کی بھی گواہی قابل قبول ہو جاتی ہے۔ نہیں، ماننے سے نہیں، یہ وہاں واقعہ ایسا ہے کہ نہیں ہے، ماننا کی بات ہے۔ جی 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 بڑا وہ سنسیٹیو مسئلہ کہتے ہیں وہ ہے۔ ہاں جی 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 ہاں، دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ 3 جز تم نے لے لیے، کون سے والے؟ یہی جو تقسیم کو قبول نہیں کرتے متکلمین کے مذہب میں، ایسے 3 اجزاء جن کی تقسیم نہ ہو سکے، ان اجزاء میں سے 3 اجزاء لے لیے، 3 جز کو ایسے 3 جز میں 2 جز کو ایسے ملا کر رکھا، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں جزوں کو ملا دیا اور بیچ کا جو حصہ ہوا یہ دونوں جزوں کا ملتقا ہوا، ملنے کی جگہ، ٹھیک ہے؟ تیسرا جز ہم نے دونوں کے ملتقا پر رکھا، دونوں کے ملتقا پر رکھا۔ اب میں پوچھ رہا ہوں یہ تیسرا جز یا تو اس پر ہے یا اس پر ہے یا دونوں پر ہے۔ اگر کہو کہ اس پر ہے، اس پر نہیں، یا اس پر ہے اس پر نہیں، تو ملتقا پر نہیں ہوا، ہم نے مانا ملتقا پر، تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں احتمال باطل ہے، اس پر ہو صرف یا صرف اس پر ہو، یہ دونوں احتمال باطل ہے۔ اب تیسرا احتمال کیا ہے کہ اس میں بھی 2، ایسے تو 10 صورتیں ہیں اس میں، مگر تم لوگ الجھ جاؤ گے، خالی ابھی 2 ہی بتانا ہے تمہیں، ٹھیک ہے نا؟ یا تو دونوں کے مجموعے پر ہے ایک صورت، یا اس میں سے کچھ پر اور اس میں سے کچھ پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ 2 صورتیں ہو گئی، یا تو دونوں کے مجموعے پر ہے، یا اس میں سے کچھ پر اور اس میں سے کچھ پر ہے۔ جب ایسا ہے تو اوپر والے کی تقسیم ہو گئی، کیسے کہ اوپر والے کا ایک حصہ وہ ہے جو اس پر ہے اور اوپر والے کا دوسرا حصہ ہے جو اس پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تقسیم ہو گئی اوپر والے، ٹھیک ہے؟ عبارت دیکھ لو ملا، فصل ہے اس جز کے ابطال کے بارے میں جو متجزی نہ ہو، جو منقسم نہ ہو، ٹھیک ہے؟ انا لو فرضنا، اگر ہم فرض کر لیں جزءاً بین جزءین، ایک جز کو 2 جز کے درمیان یعنی وسط میں، فإما أن يكون الوسط مانعا من طلاق الطرفين أو لا يكون،
ایسی صورت میں وسط یا تو مانے ہوگا طرفین کی ملاقات سے یا مانے نہیں ہوگا. اولئکم سمجھ میں آ گیا؟ میں نے سمجھا دیا تم لوگوں کو. ٹھیک ہے. لا سبیل الی الثانی، ثانی کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے. ثانی کیا ہوا؟ ملاقات سے مانے نہ ہونا. کیوں؟ لأنه لو لم يكن مانعا، اگر وسط طرفین سے مانے نہ ہو، اگر وسط طرفین سے مانے نہ ہو، لکانت الاجزاء متداخلۃ، تو اجزاء کیا ہو جائیں گے؟ متداخل ہو جائیں گے. اجزاء میں تداخل لازم آئے گا، اور جب تداخل لازم آئے گا تو فلا یکون وسطا و طرفا، تو نہ تو کوئی وسط رہے گا نہ طرف رہے گا. حالانکہ ہم نے وسط اور طرف فرض کیا ہے، ہم نے وسط اور طرف مانا ہے. تداخل ہونے کی صورت میں وسط اور طرف کوئی نہیں رہے گا، اور ہم نے یہ خلاف مفروض ہو گیا، جو مانا تھا اس کے خلاف ہو گیا، لہذا باطل ہے یہ. ٹھیک ہے. فثبت کونہ مانعا من طلاقہما، لہذا ثابت ہو گیا. کونہ مہو کی ضمیر وسط کی طرف لوٹ رہی ہے، طلاقی ہما میں ہما کی ضمیر طرفین کی طرف لوٹ رہی ہے. تو ثابت ہو گیا اس کا، کس کا؟ وسط کا مانے ہونا. کس سے؟ طرفین کی طلاقی سے، ان دونوں کی طلاقی سے، یعنی ان دونوں کن دونوں طرفین کی طلاقی. طلاقی کا مطلب ملاقات، ملنے. اب یہ عبارت تھوڑی پیچیدہ ہے، اب سمجھو، تم کو سمجھا دیا میں نے. فما بِهِ يُلَاقِ الْوَسْطُ أَحَدَ الطَّرَفَيْنِ، وہ یعنی وسط کا وہ حصہ، وہ جس کے ذریعے سے وسط طرفین میں سے ایک سے ملاقی ہے، وہ غیر ہے اس کا جس کے ذریعے سے وسط طرف آخر سے ملاقی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. اسی عبارت میں زیادہ تر بچے الجھتے ہیں، اتنے ٹکڑا ہے. فما بِهِ يُلَاقِ الْوَسْطُ عَلَى الطَّرَفَيْنِ، کہ وہ وسط کا وہ حصہ جس کے ذریعے وسط طرفین میں سے ایک سے ملتا ہے، وہ غیر ہے اس کا جس کے ذریعے وہ طرف آخر سے ملتا ہے. فَيَنْقَسِمُ، لہذا منقسم ہو گیا کہ دو حصے نکل آئے. یہی تقسیم ہے. ٹھیک ہے. تقسیم کا بیان یاد کرنا ہے اس میں سے. دوسری دلیل، یہ پہلی دلیل ہو گئی وَلِأَنَّا، اور اس لیے کہ لو فرضنا جزءً علی ملتقى جزئین، اگر ہم کسی جز کو فرض کریں دو جز کے ملتقى پر، دو جز کے ملنے کی جگہ پر، فَإِمَّا أَن يُلَاقِيَ وَاحِدًا مِّنْهُمَا، تو ایسی صورت میں یا تو ان دونوں میں سے صرف ایک ہی سے ملے گا فقط، او مجموعہما، یا دونوں کے مجموعے سے، او من کل واحد منہما شیئا، یا تھوڑا اس سے تھوڑا اس سے. ٹھیک ہے. کچھ اس سے کچھ اس سے. ٹھیک ہے. تین صورتیں ہوئی. یا تو دونوں میں سے ایک سے ملے گا، ایک سے ملنے میں دو صورت ہوگی، اس سے ملے گا یا اس سے ملے گا. ٹھیک ہے. ان دونوں کو ایک ہی لفظ میں بیان کر دیا. یا تو ملاقی ہوگا ان دونوں میں سے صرف ایک سے، یا دونوں کے مجموعے سے، یا دونوں میں سے ہر ایک سے کچھ کچھ، ہے نا، کچھ اس سے کچھ اس سے. الاول محال، پہلی والی صورت محال ہے. کیوں محال ہے؟ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُلْتَقَى، ورنہ ملتقى پر ہوگا ہی نہیں، ہو ہم نے ملتقى پر مانا ہے. فَتَعَيَّنَ أَحَدُ الْقِسْمَيْنِ لَا کریں تو متعین ہو گئی دو قسموں میں سے ایک، یا دونوں کے مجموعے پر ہے، یا کچھ اس پر کچھ اس پر ہے. فَيَلْزَمُ الْانْقِسَامُ لَا مُحَالَةَ، لا محالہ انقسام لازم آتا ہے اوپر والے کا، کیونکہ اوپر والے کا ایک حصہ اس پر، ایک حصہ اس پر. یہی تقسیم ہے کہ دو جز الگ الگ ممتاز ہو جائے. ٹھیک ہے نا.